اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بگرداب و بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اور میرے امام کہتے ہیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، سائل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ حضرات، آئیے ہم اور آپ مل کر کے کچھ عرض و معروض سے پیشتر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم فخر بنی آدم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ درود شریف کا ورد کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جمعۃ المبارکہ کی اس مبارک ساعت میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے ہماری اور آپ کی حاضری ہوئی۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس مبارک ساعت میں ماہ رجب المرجب شریف کی 2 تاریخ ہے۔ 6 رجب المرجب کو شہنشاہ ہندوستان حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ پاک میں آپ کا عرس مقدس ہوتا ہے۔ آپ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں بلا تفریق مذہب و ملت اپنی اپنی عقیدت کا خراج در غریب نواز سرکار میں لوگ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ خطبے کے بعد پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں کچھ خوف ہے نہ انہیں کچھ غم ہے۔ آیت کریمہ کی روشنی میں حضرت سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں کچھ لب کشائی کرنے کی جرات کروں۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت سیدنا غیاث الدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، آپ کی والد ماجدہ کا نام حضرت سیدہ ماہ نور رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔
حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی عمر مقدس جب 14 سال کی ہوئی تو آپ کے والد بزرگوار اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے زیر سایہ آپ تربیت پاتے رہے۔ آپ کے والد محترم کے انتقال کے بعد سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو وراثت میں جو حصہ ملا تھا وہ ایک پنچکی تھی، ایک باغ تھا۔ غریب نواز سرکار اپنے اسی باغ میں تشریف فرما تھے تو مشہور زمانہ بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تبارک و تعالی علی کا گزر اسی باغ میں ہوا۔ شہنشاہ ہندوستان سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو بزرگوں سے بڑی محبت تھی، بڑی عقیدت تھی۔ آپ نے جب مشہور زمانہ بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، آپ اپنے باغ کی آب پاشی میں مشغول تھے، لیکن نگاہ جب آپ کی ایک اللہ کے ولی کو دیکھا، آپ کی نگاہوں نے ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو اپنے کام کو ملتوی کر کے سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس مشہور زمانہ بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے اور بڑی محبتوں کے ساتھ آپ نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے لے گئے اور آپ نے ایک انگور کے خوشے سے ان کی تواضع کی، ان کی خاطر و مدارات کی۔ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کو سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ادا اتنی پسند آئی کہ آپ نے اپنی جیب سے ایک روٹی کا ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا، اور آپ اپنے منہ میں ڈالا، اپنے دانتوں سے چبا کر کے سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈال دیا۔ اس روٹی کا آپ کے منہ میں جانا تھا، میرے غریب نواز سرکار کی حالت غیر ہو گئی، آپ دنیا سے متنفر ہو گئے اور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اس باغ کو فروخت فرما دیا۔ آپ نے وہاں کے تمام فقراء میں پیسہ و دولت بانٹ دیا اور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ تلاش حق میں نکل پڑے، حق کی جستجو میں نکل پڑے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو یہ جستجو ہوئی، میرے نانا نے فرمایا ہے علم دین کا حاصل کرنا یہ ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ آپ نے ظاہری علوم کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے ظاہری علوم کی تکمیل فرمائی۔ جب آپ عالم ہو گئے، وقت کے محدث ہو گئے، وقت کے مفسر ہو گئے، تو سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اب علوم باطن کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کو حق کا راستہ استاذ کے ذریعہ معلوم ہو چکا، اب سوچا اب علوم باطنی حاصل کیا جائے، تو سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ علوم باطن کے لیے ایک شیخ کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ میرے غریب نواز سرکار چلتے ہیں، تلاش مرشد کی جستجو میں چلتے ہیں، اور جب آپ قدم نکالتے ہیں مرشد کی تلاش میں تو سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ایک ایسے علاقہ میں پہنچتے ہیں جہاں پہ دو انسان بیٹھے ہوئے نظر آئے، دو اجنبی انسان بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ جب میرے غریب نواز سرکار ان کے قریب سے گزرتے ہیں تو ان انسانوں نے کہا کہ اللہ کے بندے ذرا ٹھہر جا، ہم مسافر ہیں، ہم اجنبی ہیں، اگر تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دے، اگر تیرے پاس کچھ پینے کو ہے تو مجھے دے دے۔ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ آپ کے پاس جو سفر کے اخراجات تھے، جو کچھ بھی تھا آپ نے ان مسافرین کو دے دیا۔ جب دے دیا سرکار غریب نواز نے تو ان مسافرین نے کھایا۔ جب چلنے کا ارادہ کیا تو آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ کے پاس کچھ پیسہ ہو تو مجھے عنایت کر دیں۔ سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ پیسہ دے دیا۔ وہ انسان چند قدم آگے گئے، پھر واپس غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، اے انسان تیری ادا اتنی پسند آئی مجھے، اے انسان تو مسافر مجھے معلوم ہوتا ہے، اے انسان تجھے کسی منزل کی تلاش ہے، تو نے مجھے اپنا پیسہ دے دیا، اپنا کھانا دے دیا، اب تیرا گزر کیسے ہوگا؟ غریب نواز سرکار نے ارشاد فرمایا اے
مسافر نہیں ہیں، ہم کوئی مسافر نہیں ہیں، ہم راہزن ہیں، ہم ڈاکہ زنی کرنے والے لوگ ہیں۔ سرکار سیدنا غریب نواز کا یہ اخلاص دیکھا، کہا سرکار آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے دست پاک پر تائب ہوتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں تو حضرت سیدنا آل مصطفیٰ مہروی رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ چلتے ہیں مختلف خانقاہوں سے ہوتے ہوئے، بڑے بڑے اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر دی، باکرامت بزرگوں کی بارگاہ میں گئے، جس کے پاس جاتے وہ کہتے معین الدین حسن تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے، اے معین الدین حسن تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے۔ سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلتے ہیں، سیدنا آل مصطفیٰ مہروی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ چلتے رہے، چلتے چلتے ایک ایسے بزرگ آپ کی نگاہ نظر آئے، ایک ایسے بزرگ کا گزر ہوا تو سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ اے معین الدین حسن تم آ گئے۔ تو سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے بڑی محبت سے انہیں سلام پیش کیا، سلام کا جواب اس بزرگ نے عنایت فرمایا تو آپ تعجب کے عالم میں کہتے ہیں سرکار آپ ہمیں جان رہے ہیں، میری ملاقات آپ سے پہلی مرتبہ ہو رہی ہے، آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا، آپ میرا نام جان گئے؟ تو سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بزرگ نے ارشاد فرمایا معین الدین حسن ہندوستان کے بادشاہ کو کون نہیں جانتا، ہندوستان کے شہنشاہ کو کون نہیں پہچانتا؟ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا آل مصطفیٰ مہروی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سید طائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں تشریف لے گئے، بغداد مولا کی سرزمین تھی، سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بزرگ کے ساتھ تشریف لے گئے اور اس بزرگ نے ارشاد فرمایا اے معین الدین حسن میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اے معین الدین حسن لگتا ہے میں تمہارے ہی انتظار میں ابھی تک میں زندہ ہوں۔ اے معین الدین حسن آ گئے، بغداد شریف کی مسجد ہے، سید الطائفہ جنید بغدادی کی مسجد ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جب میں داخل ہوا تو بڑے بڑے اولیاء کرام موجود تھے، بزرگوں کا مجمع تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس بزرگ کی قدم بوسی کے لیے جب میں نے اپنا سر آپ کے قدموں میں ڈال دیا تو سیدنا خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا اے بیٹا معین الدین اب اگر آ گئے ہو تو آؤ میں تمہیں خدا تک پہنچا دوں، اب آ گئے ہو تو لاؤ میں تمہیں خدا تک پہنچا دوں۔ سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے معین الدین حسن تم 2 رکعت نماز ادا کرو۔ آپ نے نماز ادا فرمائی تو سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے مرشد کے فرمان کی تعمیل کیا تو سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معین الدین حسن سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ آپ اس سے فارغ ہوئے تو کہا معین الدین حسن اب 21 مرتبہ درود شریف کا ورد کرو۔ جب درود شریف کے ورد سے سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز فارغ ہوئے تو خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار میں معین الدین حسن کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول فرما۔ آواز آئی رب کی طرف سے ہاتف غیبی سے کہ ہم نے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا تو آپ فرماتے ہیں معین الدین حسن اپنے سر کو اپنے نگاہوں کو اوپر کرو اور آسمان کی طرف دیکھو تو سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اپنے مرشد کے فرمان پہ جب عمل کیا تو آپ کے مرشد نے فرمایا اے معین الدین حسن اب کہاں تک دیکھتے ہو؟ آپ نے عرض کیا کہ اے میرے مرشد برحق میں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے عرش اعظم کو دیکھ رہا ہوں، عرش لوح محفوظ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں اب زمین دیکھو تو آپ نے کہا حضور میں تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ تو سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے معین الدین حسن اب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کرو۔ جب آپ نے اس کا ورد کیا تو سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا آپ کے مرشد نے اے معین الدین اب آسمان کی طرف دیکھو۔ جب آپ نے نگاہ اٹھائی آپ نے فرمایا اب کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ آپ نے کہا اے میرے مرشد میں حجاب عظمت تک پہنچ گیا۔ آپ نے کہا آنکھیں بند کرو۔ جب آنکھیں کھولنے کا حکم دیا کہا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ آپ نے اپنا ہاتھ پیش کیا۔ جب سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز نے آپ کی 2 انگلیوں کی جانب دیکھا تو عرض کیا سرکار میں آپ کی ان 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم موجود پا رہا ہوں، میں ان عالم کو دیکھ رہا ہوں۔ سیدنا
خواجہ غریب نواز کے مرشد برحق ہے، جو ان کے پیشوا سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، حضرت مولا کائنات ہیں، ان سب کے پیشوا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلام کی یہ شان ہے، مصطفیٰ کریم کی نگاہوں کا عالم کیا رہا ہوگا؟ میرے امام نے کہا ہے، میرے امام نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو سرکار سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کہا کہ اے معین الدین حسن اب تمہارا کام ہو چکا۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو آپ لے کر اپنے ہمراہ حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مرشد برحق کے ساتھ طواف کعبہ کیا۔ طواف کعبہ سے فارغ ہو کر سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو میزان رحمت کے پرنالے کے نیچے آپ کے مرشد برحق لے گئے اور عرض کرتے ہیں مولا جو میرا کام تھا میں نے کر دیا، اے پروردگار عالم معین الدین حسن کو میں نے سنوار دیا، اے میرے رب اب اسے قبول فرما۔ آواز آئی، ہم نے معین الدین حسن کو قبول فرما لیا۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے مرشد برحق اپنے ہمراہ لے کر جب مدینہ شریف گئے، مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو آپ نے فرمایا اے معین الدین حسن، اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا روضہ ہے، جہاں جانے کائنات آرام فرما ہے، جاؤ آقا دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے، آپ اپنے نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے آپ درود شریف کا ورد کرتے ہوئے آپ جب سرکار کے روضے میں حاضر ہوئے، آپ نے عرض کیا، سلام پیش کیا نانا جان میرا سلام قبول فرمائیے، تو زندہ نبی کے روضے سے آواز آتی ہے اے بیٹا معین الدین حسن میں نے تمہارا سلام قبول فرما لیا، اے بیٹا معین الدین حسن میں نے تمہارے سلام کو قبول فرما لیا۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے، آپ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے مرشد برحق کے ہمراہ جب میں نے دوبارہ حج بیت اللہ کا شرف حاصل کیا، میں گیا روضہ رسول اللہ پہ، روضہ رسول پاک پہ حاضر ہوا، سلام پیش کیا تو اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام اے قطب المشائخ۔ تو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پیش کیا، جواب آیا، روضہ مصطفیٰ سے آواز آئی معین الدین حسن کو بلایا جائے۔ تو سیدنا خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یہ حرم شریف کی وادیاں ہیں، یہ روضہ رسول اللہ ہے، یہاں انسانوں کا ہجوم ہے، یہاں نہ جانے کتنے معین الدین حاضر ہیں، کس معین الدین کو بلایا جا رہا ہے۔ تو سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے جب یہ عرض کیا تو روضہ رسول اللہ سے آواز آئی معین الدین حسن سنجری کو بلایا جا رہا ہے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز گئے، روضہ مصطفیٰ میں گئے، آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، سرکار کو روضہ سرکار کو زندہ دیکھا اپنے نگاہوں کے سامنے، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے معین الدین حسن تم میری بارگاہ میں مقبول ہو، اور سرکار سیدنا غریب نواز کو ایک جنتی انار عنایت فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں اے بیٹا معین الدین حسن اب جاؤ ہندوستان کی سرزمین پہ، وہاں توحید کا پرچم بلند کرو، اسلام کی شمع روشن کرو۔ آپ نے عرض کی حضور میں ہندوستان نہیں جانتا، تو آپ میرے آقا نے فرمایا اے معین الدین حسن اسی انار کو دیکھو، اسی انار میں ہندوستان کا نقشہ نظر آئے گا، کہاں سے کہاں تک جانا ہے سب نظر آ جائے گا۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ سے ہو کر کے آپ چلتے ہیں، رکھتے سفر باندھتے ہیں، تو آپ بغداد شریف تشریف لے گئے۔ بغداد شریف سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ضعیف العمر تھے، سن کبیرہ ہو چکے تھے جب، اور سیدنا غریب نواز رضی اللہ عنہ جب گئے ملاقات کی، سلام پیش کیا، آپ نے ارشاد فرمایا میرے حجرے میں معین الدین حسن کو 3 دن تک رکھا جائے، 3 دن تک آپ مہمان کی حیثیت سے رہے، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سرکار غریب نواز کا رشتہ کیا ہے؟ آپ سرکار غوث پاک کے خالہ زاد بھائی ہیں،
سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے معین الدین حسن اب یہ ہماری تم سے آخری ملاقات ہے، اب آؤ گے تو ہماری تم سے ملاقات نہیں ہوگی۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کچھ تبرکات عنایت فرمائے، کہا تمہارا حصہ اور کہیں ہے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بغداد معلیٰ سے جب چلتے ہیں، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے مختلف منازل کو طے کرتے ہوئے ہندوستان کی طرف رواں دواں ہیں، تو آپ ابھی آئے نہیں، 12 سال پہلے آپ کے آنے کی پیشین گوئی اجمیر معلیٰ میں نجومی جاننے والے ماہرین کر رہے تھے۔ علم نجوم کے جاننے والے آپ کی پیشین گوئی آپ کے حوالے سے باتیں بتلا رہے تھے۔ اس وقت کا جو راجہ تھا، اس وقت کا جو حاکم تھا، اس کی ماں علوم نجوم کی ماہرہ تھی۔ اس نے ایک دن اپنے بیٹے کو بلایا اور عالم سرگوشی میں کہا بیٹا تیری حدود سلطنت میں ایک ایسا مرد کامل آنے والا ہے، ایک ایسا درویش آنے والا ہے جس سے مقابلہ نہ طاقت کی بنیاد پہ کیا جا سکتا ہے، نہ قوت کی بنیاد پہ کیا جا سکتا ہے، نہ تلوار کی بنیاد پہ کیا جا سکتا ہے۔ او بیٹا وہ جب تیری حدود حکومت میں آ جائے گا، تیری حکومت کو زوال آ جائے گا، ان کی بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اس وقت 12 سال پہلے پیشین گوئی کی جا رہی تھی۔ جب آپ ملتان کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں تو اس کی ماں نے پھر بلایا بیٹے کو، کہا بیٹا جس کے لیے میں نے 12 سال پہلے تمہیں ہوشیار کیا تھا وہ اب ہندوستان کی سرزمین پہ آنے والے ہیں، ملتان میں ان کا قیام ہو چکا ہے۔ تو اس دور کے حاکم نے، اس دور کے راجہ نے جادوگروں کو بلایا، ایک میٹنگ کیا، ایک پلاننگ کیا کہ جس شخص کے متعلق میری ماں نے مجھ سے 12 سال پہلے بات کی تھی، میری ماں نے مجھ سے 12 سال پہلے بتلایا تھا، وہ اب آ چکے ہیں ملتان کی سرزمین پہ۔ ان جادوگروں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے 4 ماہر مصوروں کو بلایا، تصویر بنانے والوں کو، اور ان کے ذہن و دماغ پہ جادو کے ذریعہ عمل کیا اور چاروں کو علیحدہ ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ تمہارے ذہن میں جو تصویر آئے اسے بنا کر میرے پاس پیش کرو۔ تو ان 4 مصوروں نے جادو کے ذریعہ جو عمل کیا، جو تصویر بنائی ہو بہو ایک قسم کی شکل کی شبیہ بنا کر کے راجہ کے پاس پیش کیا۔ تو اس دور کے راجہ کو اپنی کامیابی کا یقین ہو گیا، اب میں فتح پا جاؤں گا، اب میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ او بابا میرے حدود حکومت میں نہیں آ پائیں گے۔ اس نے ناکہ بندی کر دیا۔ آج بھی وہ تصویر شاہپور کے عجائب خانہ میں موجود ہیں اور لوگوں نے اسے دیکھا ہے جو بنوایا تھا راجہ نے میرے غریب نواز سرکار کی شکل کو، اور حکم دیا تھا کہ اس شکل کا جو انسان میری حدود سلطنت میں داخل ہو یا تو اسے گرفتار کر کے یا اس کا سر میرے پاس لایا جائے۔ سیدنا سرکار غریب نواز کے گرفتار کرنے کے لیے اعلان کر دیے گئے، انعام کی لالچ دے دی گئی۔ ایک انسان ایسا تھا جس کا نام میرے غریب نواز نے اسلام قبول کرنے کے بعد ضیاء الرحمان رکھا ہے۔ وہ انسان آتا ہے انعام کی لالچ میں، وہ انسان آتا ہے جواہرات کی لالچ لے کر کے ملتان کی سرزمین پہ پہنچتا ہے۔ اس نے مسلمانوں کے ساتھ کچھ دن رہ رکھا تھا، اسے مسلمانوں کی تہذیب و تمدن سے واقفیت حاصل تھی۔ اس نے مسلمانوں کا بھیس بنایا اور 1 ہفتہ ملتان کی سرزمین پہ رہا۔ سیدنا غریب نواز رضی اللہ عنہ کو کبھی تنا نہیں پاتا تھا، آپ بیدار پاتا تھا۔ ایک دن 1 ہفتے کے بعد بیدار پایا، 1 ہفتے کے بعد تنہا پایا اور آپ کے حجرے میں داخل ہوا تو دیکھا سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ عالم بیداری میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے شخص جب اجمیر سے تو چلا تھا میں 1 ہفتے سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، میں 1 ہفتے سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو آج میرے پاس آ رہا ہے۔ وہ حیرت کے عالم میں ہے اور حیرت کے عالم میں پھر بھی ہمت کر کے وہ خنجر اپنے ہاتھ سے نکالا، سنبھالا اور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ تو سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے ایک نگاہ ولایت جب اس قاتل پہ ڈالا تو سیدنا خواجہ غریب نواز کی ایک نگاہ کی وہ تاب نہ لا کر زمین پہ گرا تڑپنے لگا۔ جب ہوش میں آیا تو سیدنا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا سرکار میں ارادے بدلے کر کے آیا تھا، میں نے سوچا میں اس کا آپ کا سر لے لوں گا، آقا گواہ رہیے میں سر لینے کے لیے آیا تھا، میں اپنا سر دے کر کے جا رہا ہوں۔ آقا جب میرے آقا کے بیٹوں کا یہ عالم ہے، مصطفیٰ کریم کی شان کا عالم کیا ہوگا، جانے کائنات کا مقام کیا ہوگا، نائب پروردگار کا عالم کیا ہوگا۔
جب ان کے بیٹے کی شان کا عالم ہے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز کو اس دور میں علم نجوم کے ذریعے، جادو کے گھروں کے ذریعے نہ روکا جا سکا، اور سرکار سیدنا غریب نواز اجمیر میں آئے۔ جب اجمیر کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں تو آپ کا استقبال نہیں کیا گیا تھا، آپ کی خاطر و مدارات نہیں کی گئی تھی، آپ کا نعرہ نہیں لگایا گیا تھا، بلکہ آپ کو اتنا پریشان کیا گیا، اتنا پریشان کیا گیا کہ سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو اگر میں اپنی مرضی سے آتا تو میں چلا جاتا، اے لوگو اگر میں اپنی مرضی سے آتا تو میں چلا جاتا، میں اپنی مرضی سے نہیں، میں مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے آیا ہوں، مجھے بھیجا ہے میرے نانا جان نے۔ اور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی خاموش اداؤں کے ساتھ آپ انہیں بتلا رہے تھے، لوگو اب تو یہ تاریخ بتلائے گی کون جاتا ہے کون رہتا ہے، کون جاتا ہے کون رہتا ہے۔ اور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دور کی باطل طاغوتی قوتیں آپ کے سبات میں لغزش تک نہیں آئی، اور میرے غریب نواز جمے رہے، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ آپ کا روزہ چمکتا رہے گا۔ سرکار محدث اعظم ہند کچھوچھوی رحمت اللہ علیہ کی زبان میں آپ فرماتے ہیں سرکار محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کہ لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز، اور کرو کریم نوازی میرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ واقعی غریب نواز ہے، آپ حیات میں رہے، غریب نوازی فرماتے رہے، جب آپ دنیا سے وصال فرما گئے، آتا قیامت غلامی کی جھولیاں آپ کے در سے بھرتی ہیں، اور انشاءاللہ بھرتی رہیں گی، انشاءاللہ بھرتی رہیں گی۔ اور سیدنا خواجہ غریب نواز کی غریب نوازی کا ایک منظر ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق اعلیٰ حضرت سیدنا حضور بدر ملت علیہ رحمت الرضوان بیان فرماتے ہیں کہ میں عرس کی تقریب میں سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، اور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرس کی تقریب تھی۔ میں نے دیکھا ایک انسان جو اپنی اہلیہ کے ساتھ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر تھا، اور اس کی بیوی ایک نومولود بچے کو اپنی گود میں لیے ہوئے در غریب نواز سرکار پہ حاضر تھی۔ عرس کی بھیڑ تھی، جن حضرات نے روضہ غریب نواز سرکار کو دیکھا ہے، سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے نشانات، بڑے بڑے قبروں کے نشانات موجود ہیں۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے وہ کوئی عام انسانوں کی قبریں نہیں، وقت کے کتب کی قبریں ہیں، وقت کے ابدال کی قبریں ہیں، غوث زمان کی قبریں ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں اگر وہ اللہ والے کسی اور مقام پہ ہوتے تو ان کے قبروں پہ بڑے بڑے گنبد ہوتے، لیکن ان ولایت کے ستاروں نے اپنے آپ کو مہتاب ولایت کے جلووں میں گم کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے لوگ ان کے نام نہیں جانتے، ان کے نشانات کو نہیں جانتے، لیکن انہوں نے اپنے ان ستاروں نے آفتاب ولایت کے جلووں میں اپنے آپ کو گم کر رکھا ہے۔ حضور بدر ملت علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک عورت بچہ کو گود میں لی ہوئی کھڑی ہے، بھیڑ ہے، اسی سے ایک چھوٹی سی قبر پہ وہ عورت جاتی ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے، مان اس کا بچہ اس کی گود میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، پیشاب کے چند قطرات سیدنا غریب نواز کی بارگاہ میں وہ چھوٹی سی قبر ہے اس پہ گرتے ہیں، تو بچہ ماں کی گود میں ہے، صاحب قبر عالم جلال میں آئے اور ایک نگاہ پھیر دیا، ماں کی گود میں بچے نے دم توڑ دیا، ماں آئی سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں، بچے کو رکھ دیا، کہا سرکار آپ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، لوگ اپنے مردہ کو لائے اور زندہ ہو کر کے واپس جائے، میں کتنی بد نصیب ہوں، میں زندہ بچہ لے کر کے آئی تھی، میرا بچہ انتقال کر گیا۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آؤ فقا عورت کرتی رہی، عورت روتی رہی، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ اپنی قبر سے باہر تشریف لے آئے اور اس بچے کو اپنی گود میں لیا، پڑھا کچھ دم کیا، بچہ زندہ ہو گیا، آپ اس قبر کے قریب آئے اور آنے کے بعد میں غریب نواز سرکار نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے ولی اس زمین کو فوراً خالی کر دے، اس قبر کو فوراً خالی کر دے، میری بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، وہ تمیز بھی آتے ہیں تمیز والے بھی آیا کرتے ہیں، اگر
جس میں یہ برداشت کرنے کا حوصلہ ہو وہی میری بارگاہ میں رہ سکتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں وہ قبر اب بھی خالی ہے، اے سرکار غریب نواز کی غریب نمازی آقا حیات میں تب بھی غریب نمازی کرتے رہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، قیامت تک یہ سلسلہ ساری رہے گا۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک جنتی دروازہ، میں اس کی کیفیت بتلاؤ کہ اس جنتی دروازے کو بنایا گیا کیسے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز کے خلیفہ اول حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے مرید حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن جمعہ کا تھا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ایسا کرو، آج میرے مرشد کے مرشد کا عرس ہے، جاؤ شیرینی لاؤ، میں فاتحہ کروں گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ شیرینی لانے کے لیے آپ حلوائی کی دکان پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بھیڑ ہے، ایک ازدحام ہے، لوگوں سے پوچھا بات کیا ہے، کہا کہ حضرت نجم الدین صغرا رحمۃ اللہ علیہ پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوئی، ایک حال آیا ہے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ 3 مرتبہ برسر عام اعلان فرما رہے ہیں جو میرے چہرے کو دیکھ لے گا وہ جنتی ہو جائے گا، جو میرے چہرے کو دیکھ لے گا جنتی ہو جائے گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دکان میں اپنے آپ کو چھپا لیا۔ جب بھیڑ ختم ہوئی، آپ کا فرمان مکمل ہوا تو شیرینی لے کر آپ کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد میں آپ کے مرشد نے جب پوچھا کہ بابا کہاں تھے ابھی تک، کہا حضور میں شیرینی لینے کے لیے میں دکان پہ گیا تھا، تو اللہ کے ولی حضرت نجم الدین صغرا رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہوا، حال طاری ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا جو میرے چہرے کو دیکھ لے گا جنتی ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا تم بھی دیکھنے کے لیے گئے، کہا حضور نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیوں، کیا ان کی ولایت میں شک ہے، کہا ان کی ولایت میں شک نہیں ہے، ان کی بزرگی مسلم ہے، لیکن میرے مرشد میں آپ کے چہرے کا دیکھنے کا عادی ہوں، میں دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ مرید ہو تو ایسا، پیر ہو تو قطب الدین بختیار کاکی جیسا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے معین الدین، اے بابا فرید الدین سنو، ان کا فرمان ایک لمحے کے لیے، ان کا فرمان ایک آن کے لیے سنو، میں ایک دروازہ بناؤں گا۔ اور سیدنا قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا اور اس کی بنیاد ڈالی خواجہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے، اس کی تکمیل فرمائی نظام الدین محبوب الہی نے، اور آپ نے ارشاد فرمایا جو حق کے ساتھ اس دروازے سے گزر جائے گا وہ یقیناً جنتی ہوگا، جو حق کے ساتھ اسی دروازے سے گزر جائے گا وہ جنتی ہوگا۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آج بھی ہے وہ دروازہ، آج بھی زائر جا رہے ہیں، روکنے والے تو روک رہے ہیں، لیکن دیوانے کہتے ہوئے جا رہے ہیں اجمیری سرکار یہ میرے خواجہ ہی کچھ ایسے ہیں، سب کے دل پر کرے حکومت راجہ ہی کچھ ایسے ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی در پر آتے ہیں، سب کی جھولی بھرتے ہیں، داتا ہی کچھ ایسے ہیں، سب کی جھولی بھرتے ہیں، یہ داتا ہی کچھ ایسے ہیں۔ میرے عزیزوں اگر ہم سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی یقیناً ان سے محبت کرنے والے ہیں، یقیناً ان کے عشق کا دم بھرنے والے ہیں، تو ہم پر یہ لازم ہے، آج جمعۃ المبارکہ کا مبارک دن ہے، ہم نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ اس نماز جمعہ کے صدقے میں ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم غریب نواز سرکار سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم کیسے عاشق ہیں جو ہماری نمازیں فوت ہو، ہماری نمازیں ہم سے چھوٹ جائیں۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں سرکار غریب نواز کے سے محبت کرنے کا تو آپ ہی نے فرمایا ہے، وہ میرے نانا کا فرمان تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے نماز ادا کیا اس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیا، اور یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے متعلق میرے نانا نے فرمایا جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اسلام کو اٹھا دیا، اس نے اسلام کو پیچھے ڈال دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز یہ مومن و منافق کے درمیان فیصلہ کرنے کا ایک ایسا سب سے امتیاز ہے، اسی کے ذریعہ مومن اور منافق کی پہچان کی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری عطا حضرت خواجہ غریب نواز کی صدقے میں اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے سایہ عصمت میں ہمارا حشر فرمائے، ہمیں بزرگوں سے سچی عقیدت عطا فرمائے، اور ہمیں مسلک حق اہل سنت والجماعت کے سچے مذہب پر قائم فرمائے، اور جو حضرات سنت نہ پڑھے سنت